مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی گفتگو کا موضوع ہم نے بنایا ہے تقوی. تقوی کے موضوع پر اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہوگی اور بہت سے حضرات نے اس گناہگار کی زبان سے اس موضوع پر بیان سنا ہوگا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ جو بار بار سامنے آتا رہے تو بہت اچھا ہے، اور الگ الگ انداز سے آتا رہے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بولنے والے گناہگار کو بھی اور تمام سننے والے حضرات کو اپنے فضل و کرم سے تقوی کی دولت عطا فرما دے. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جس قسم کی زندگی کا مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کی زندگی انسان سے چاہتے ہیں اسی کا نام تقوی ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو متقی کہا جاتا ہے. متقی کے لفظی معنی تو وہی ہیں جو سب جانتے ہیں، ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا. تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. متقی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا. لیکن جب ہم مسلمان آپس میں کبھی تقوی کا تذکرہ کرتے ہیں یا ہم میں سے کوئی آدمی تقوی کا لفظ پڑھتا ہے تو اس کا تصور کچھ عجیب سا ہوتا ہے. شاید ہم میں ایک بڑی تعداد ہے جس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی تقوی تو بہت مشکل چیز ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم متقی بن جائیں. یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. تو اسی پر ذرا سی بات یہ کرنی ہے، دو باتیں کہنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں، یہ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی اختیار کرنے کا حکم
کچھ خاص بندوں کو ملا ہے یا سارے مسلمانوں کو حکم ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کو تقوی کی زندگی اختیار کرنے کا حکم ہے وہ کسی خاص طبقے اور خاص بندوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام ہی بندوں سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان متقی بندے بن کر گزاریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خاص لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو متقی بن کر زندگی گزارنی ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں انشاءاللہ متقی بننا ہے، لیکن جب وہ متقی بننے کی بات آتی ہے تو پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی متقی بننا تو بڑا مشکل کام ہے، اس وجہ سے کہ متقی کہتے ہیں اس آدمی کو جو گناہوں سے بچے۔ اب ہم سے تو گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم متقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اچھی طرح سے یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس مضمون کو بہت صفائی کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے کہ متقی ہونے کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ آدمی سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ مفہوم قرآن و حدیث میں متقی کا کہیں نہیں آیا۔ قرآن و حدیث میں جو متقی کا مفہوم آیا ہے، مختصراً یہ بات سن لیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے اور کوشش کرتا رہے اپنی حد تک گناہوں سے بچنے کی، اور خدا نخواستہ اگر کوشش کے باوجود ایسا ہو جائے کہ شیطان کے دباؤ سے، نفس کے دباؤ سے اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ پر وہ قائم اور برقرار نہ رہے، بلکہ توبہ کی فکر کرے، جلدی سے جلدی اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کی فکر کرے۔ اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو توبہ کی فکر کرتا ہے، تو بس وہ آدمی متقی ہے، اس کے متقی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ایک بات اور ہے، یہ جو بات ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، تو عام طور سے گناہوں کے سلسلے میں بھی لوگوں کا تصور چند خاص گناہوں تک محدود رہتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شہوانی گناہ، جیسے کوئی بدکاری نعوذ باللہ کسی آدمی سے ہو جائے تو وہ سمجھے گا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، وہ یقیناً سمجھتا ہے، اور اگر معاشرے میں کسی کو پتہ چل جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے اور گناہ نہیں کر رہا ہے، بدکاری کا گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، لوگوں کے حق دبا رہا ہے، اور ساتھ میں وہ نماز پڑھتا ہے، بدکاری نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا متقی آدمی ہوں، اور دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اچھا آدمی ہے، فلاں گناہ نہیں کرتا۔ تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تقوی میں جن گناہوں کو چھوڑنا ہے وہ چند گناہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر بدکاری نہیں کرتا، زناکاری نہیں کرتا اور سارے گناہ کرتا ہے تو وہ متقی ہو گیا، اور ایک آدمی ساری نیکیاں کرتا ہے اور اس سے یہ گناہ ہو گیا اتفاق سے تو بس اب وہ ہمیشہ کے لیے متقی کی فہرست سے نکل گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ تقوی کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ کرنا، یا بندوں سے تعلق رکھنے والا کوئی گناہ کرنا، ان دونوں سے پرہیز کرے آدمی، اس کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں یہ مضمون ذرا واضح ہو کر آیا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ساری تفصیلات تو نہیں بیان کی ہیں، لیکن ایک طرح سے متقی لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ متقی کون ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن متقی کیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں،
متقی لوگوں کا جو گویا پہچاننے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے. ہم کسی آدمی کو دیکھیں فلاں فلاں کام کرتے ہوئے تو ہم اس کو متقی سمجھیں یا نہ سمجھیں. قرآن کی یہ آیت اسی کو کھول رہی ہے. آپ اس کا ترجمہ پہلے سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑو، سبقت کرو، تیزی سے چلو اس مغفرت کی جانب جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی جانب تیزی سے چلو جس کی کشادگی، جس کی گنجائش، جس کی کیپیسٹی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت تقوی والوں کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. یہاں متقی کا لفظ آ گیا. اب اس کے بعد اللہ تعالی نے متقیوں کی چند پہچان، چند علامتیں بیان کی ہیں، یا ان کی چند صفات کہہ لیں بیان کی ہیں. ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا، خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ حالی میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. فرمایا آگے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بدکاری کا، بے حیائی کا کام ہو جائے، یا وہ اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیں، یعنی کوئی گناہ کر لیں، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جان بوجھ کر اپنی حرکت پر جمے نہیں رہتے. جو گناہ کیا ہے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے. یہ آیت ہو گئی. اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی چند صفات بیان کی ہیں، لیکن ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متقیوں کی دو طرح کی صفات بیان کی ہیں. ایک وہ صفات ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، اور ایک وہ صفت بیان کی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اور ابھی آپ نے آیت کا ترجمہ سنا. اس میں پہلے کن صفات کا ذکر ہے، کن باتوں کا تذکرہ ہے؟ جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، اور جس بات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اس کا تذکرہ نمبر 2 پر لایا گیا، بعد میں لایا گیا. اب آپ غور کریں کہ متقی ہونے کا کیا مطلب بنا، کہ متقی وہ آدمی ہے جو اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہو اور اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہو، اور دونوں کا اہتمام کرتا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا اور بندوں کے حق کا پہلے تذکرہ کیا. ہمارے ماحول میں عام طور پر چونکہ دین کی صحیح فہم، دین کی صحیح سمجھ عام نہیں ہے، اس لیے عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز وغیرہ کی پابندی کر لے اور ظاہری دینداری اس کی صحیح ہو جائے، پھر وہ اندر سے چاہے جو کرتا رہے، وہ حسد کرے، وہ غیبت کرے، وہ ظلم کرے، وہ بدگوئی کرے، وہ اپنی زبان سے اللہ کے بندوں کو تکلیفیں پہنچائے، وہ جو چاہے کرتا رہے. وہ بھی یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں متقی ہوں، اور دیکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے. تو یہ بات ہم سب کو ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ تقوی اس طرح مکمل نہیں ہوتا. تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہو
اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا جائے۔ اب ذرا نظر ڈال لیں آیت پر دوبارہ تفصیل کے ساتھ کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے تعلق رکھنے والی کیا صفات بیان کی ہیں۔ ذرا غور سے سنیں گے تو تعجب سا ہوگا کہ بتائیے یہ صفات بھی متقیوں کی صفات ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ بتائیے متقیوں کی سب سے پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو خرچ کرے گا وہ کمائے گا بھی تو صحیح، اگر کمائے گا نہیں تو خرچ کہاں سے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے کمانے سے تقوی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آدمی حلال طریقے سے پیسہ کمائے تو یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج بن جاتا ہے کہ صاحب ہم تو عبادت کریں گے، ہم تو بس دین کا کام کریں گے، کمائیں گے نہیں، بچوں کی کوئی فکر نہیں کریں گے، گھر والوں کے خرچے کی کوئی فکر نہیں کریں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا دینی کام کر رہے ہیں۔ وہ ایسے تمام لوگ یاد رکھیں کہ یہ کام کہ آدمی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، بیوی بچوں کی فکر نہ کرے اور عبادت میں لگ جائے، دین کے کام میں لگ جائے، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی نظر میں چاہے جتنا بڑا دیندار ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دیندار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا جائے، اور جن بندوں کا حق ادا کرنا ہے ان میں سب سے پہلے انسان کے ذمے اپنے گھر والوں کے حقوق آتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے۔ خوشحالی کا مطلب تو یہ کہ اس کے پاس خوب پیسہ ہے، خوب کشادگی ہے، اس وقت میں اس کے سامنے کوئی مسئلہ آیا کہ بھئی اس میں خرچ کرنا ہے تو مومن بندہ خرچ کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، وہ پیسے کا لالچ نہیں کرتا۔ چنانچہ اس زمانے میں مسلمانوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت زیادہ ابھر کر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے، ان کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے اپنی جیبیں خالی کر ڈالی، جبکہ مسلمانوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آمدنی کا راستہ بند ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ اور یقین رکھیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، جہاں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اتنی برکتیں آنے والی ہیں کہ سمیٹنا مشکل ہوگا، بہت زیادہ برکتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو مسلمان کا یہ مزاج ہے کہ اگر اس کے پاس خوشحالی ہے تو وہ خرچ کرتا ہی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ تنگی ہے، پریشانی ہے، پیسہ کم ہے، تو بھی مسلمان خرچ کرنے سے نہیں رکتا، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت روک کر دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کے واقعات اسلامی تاریخ میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر بعد کے زمانے تک بے شمار ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے اسلام کی اس طرح کے واقعات سے۔ میں ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں، ان میں پہلی صفت ہے کہ وہ متقی وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اگلا ٹکڑا والکاظمین الغیظ، عام طور سے آج کل تو آن لائن بیانات ہو رہے ہیں، لیکن جب اس سے پہلے بیانات کا سلسلہ مجموعوں کے سامنے ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آسان فرما دے، تو سامنے والے لوگوں کو دیکھ کر میں یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کر تھوڑا سا مسکرا کر بات کرتا تھا کہ ذرا غور کرو متقی کی کیا پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو مجمع میں بہت سے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آج تک غصہ پینے کو تقوی نہیں سمجھا تھا، تقوی کا تقاضا نہیں سمجھا تھا۔
بلکہ ہمارے یہاں تو ایک طرح سے مسلمانوں میں یہ ماحول ہے کہ اگر کوئی آدمی خود دیندار ہے، عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اور کسی قدر تقوی کی زندگی گزارتا ہے، تو وہ دوسروں پر غصہ کرنے کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دوسروں کے اوپر غصہ کرنے کا حق مل گیا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد میں وہ آتے ہیں چونکہ نماز کے لیے پابندی سے، لہذا مسجد والوں پر غصہ ہو رہے ہیں، مؤذن صاحب پر غصہ کر رہے ہیں، امام صاحب پر غصہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید غصہ کرنا ہمارا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ غصہ خود سے تو کرنا ہی نہیں ہے، اگر کسی دوسرے سے تکلیف پہنچے اور اس پر غصہ آ جائے تو اس غصے کو پی لینا، یہ بھی تقوی کا تقاضا ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے متقی ہوتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عام طور پر گناہ جو ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ، بندوں سے تعلق رکھنے والے گناہ، وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ غصے کی حالت میں انسان دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اور یہ ظلم عام طور سے ان لوگوں پر ہوتا ہے جو آدمی سے کمزور ہوتے ہیں، مثلا اپنے گھر والوں پر ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں بیوی بچوں پر آدمی ظلم کرتا ہے، اور یہ ظلم عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ تو اگر مسلمان اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر کیسے نازل ہوگی؟ بہت خطرناک بات ہے۔ غصے کو پینا ہی پینا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ غصہ آنا برا نہیں ہے، مگر غصے کے تقاضے پہ عمل کرنا برا ہے۔ ابھی ہم نے چند دن پہلے پڑھا ہے، اللہ جانے کیا کس درجے حقیقت ہے، کسی میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کا کوئی بیان تھا کہ اگر آدمی کو غصہ آتا ہے تو غصہ آنے کا جو اصل وقفہ ہے، گویا ٹائم ہے اس کا، وہ 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ 12 منٹ کے اندر اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آدمی 12 منٹ محنت کر کے اپنے غصے پر قابو پا لے تو مسئلہ آسان ہے، مگر ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ جیسے غصہ آتا ہے تو آدمی سب کچھ پہلے منٹ میں کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں تو یہ بتایا گیا کہ غصہ اگر آ رہا ہے آدمی کو اور وہ چل رہا ہے تو رک جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل تصدیق ہو رہی ہے کہ حدیث کے اندر مقصد یہی ہے کہ وہ جو غصے کی تیزی کا وقفہ ہے 10-12 منٹ کا، اس کو آدمی حالت بدل کر گزار دے۔ جب اس طرح گزار دے گا تو غصہ خود بخود اتر جائے گا، اور پھر غصے کی حالت میں کوئی غلط بات کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بہت سارے گھروں کے اندر طلاق کے جو واقعات پیش آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، غصے کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ یہ ایک نظام بنا ہوا ہے، ایک عام معمول بنا ہوا ہے کہ غصہ آیا، لڑائی جھگڑا ہوا اور طلاق دے ڈالی، غصے میں طلاق دیتے ہیں۔ بیوقوفی کی بات ہے، کبھی ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مختصراً کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ تو بہت سوچ سمجھ کے کرنے کا فیصلہ ہے۔ یعنی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ طلاق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نکاح آپ نے ایک لمبے پروسیسر کے بعد کیا تھا، نکاح کیسے ہوا تھا کہ آپ نے رشتہ تلاش کیا، معلومات حاصل کی، فلاں خاندان کیسا ہے، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، ان کی لڑکی کیسی ہے، ان کا دینداری کیسی ہے، شکل صورت کیسی ہے، لوگ کیسے ہیں، مزاج و معاملات کیسے ہیں، ساری تحقیقات کرنے کے بعد آپ نے ایک فیصلہ کیا اور ان کے یہاں جا کر رشتہ دیا۔ پھر انہوں نے آپ کے بارے میں اسی طرح سے تحقیقات کی، آپ سے ٹائم لیا، اور اس کے بعد ان کی طرف سے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد آپس میں ملنا جلنا شروع ہوا، لین دین کے معاملات شروع ہوئے، اور پھر ایک وقت مقرر کر کے نکاح کے لیے تاریخ طے کی گئی، اور اس تاریخ میں دونوں طرف کے لوگ جمع ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر جو ہے اس نکاح کے عمل کو انجام دیا، شادی ہوئی، ایک لمبا خرچہ دونوں طرف سے کیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں
طلاق نام ہے اس پورے لمبے چوڑے عمل کو ختم کرنے کا. اتنی محنت جس کام کے لیے کی گئی تھی اس کو ختم کرنے کا نام طلاق ہے. تو طلاق میں کم سے کم اتنا ٹائم تو لگنا ہی چاہیے جتنا ٹائم نکاح میں لگا تھا. اتنا لمبا غور و فکر تو ہونا ہی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے جو متقی بندے ہیں ان کی صفات میں سے یہ بات ہے کہ وہ غصے کو پیتے ہیں. اس کا اگلا ٹکڑا ہے والعافین عن الناس، اور وہ بندوں کو معاف بھی کرتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب صفت ہے. جس آدمی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے نعمت بن جاتا ہے، مگر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عام مزاج ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو خود ہی سے معافی بھی نہیں مانگتے، لیکن اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے تو اگلا آدمی معاف نہیں کرتا، معاف کرنے کا مزاج ہی اس کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقیوں کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین. خالی معاف ہی کرنا نہیں ہے، آگے کا درجہ یہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ تم معاف بھی کرو، غصے کو بھی پیو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اعلیٰ درجہ یہ ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس موقع پر وہی واقعہ یاد آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو مقدس نواسوں میں سے ایک کا ہے. غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لکھا ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، باندی کھانا لا رہی تھی، شوربے کا پیالہ وہ لے کر آئی. شوربہ گرم تھا، وہ آئی جلدی میں اور وہ شوربے کا پیالہ ہی حضرت کے اوپر گرا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ گرم گرم شوربہ اگر ہمارے اوپر گر جائے تو چاہے گرانے والا ہمارا اپنا بچہ ہو، ہمیں کتنا غصہ آئے گا. اور وہاں تو وہ باندی تھی، باندی کی تو ظاہر ہے کہ اولاد کی برابر حیثیت نہیں رکھتی. تو غصہ تو حضرت کو بھی آیا، فطری بات ہے، آنا ہی تھا. غصہ آیا اور غصے کی نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ باندی بھی ظاہر ہے کہ ان کے گھر کی باندی تھی اور اس کو مزاج معلوم تھا. اس نے سوچا کہ معافی مانگنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا حوالہ دے دیا جائے. چنانچہ اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ متقی تو غصے کو پیتے ہیں. بس فوراً غصہ اتر گیا، خاموش ہو گئے. اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا والعافین عن الناس. متقی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا چل جا، معاف کر دیا. اب وہ ظاہر ہے کہ مزاج کو سمجھ رہی تھی اور قرآن کی آیت کا پورا اس کو مضمون یاد تھا، تو اگلا ٹکڑا بھی اس نے پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو، حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب یہ الفاظ اس نے کہے تو حضرت نے فرمایا کہ چل تجھے آزاد بھی کر دیا. آپ دیکھیں تقوی نے کیا کیا برکتیں دکھائی ہیں. ایک طرف تو یہ کہ غلطی ہوئی ہے اور غلطی کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ سزا ملے، اس کے بجائے باندی کو آزادی مل گئی. یہ تقوی کا کردار ہے، یہ متقی کی صفات ہیں، یہ تقوی کا نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی امت کے اولیاء، علماء، مشائخ، یہ اسی کا نمونہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ متقیوں کی صفات بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان صفات کا تذکرہ کیا، دو تین صفات کا جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے اس صفت کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ، بے حیائی کا کام، بدکاری کا کام، غلطی کا کام ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں.
اب آپ ذرا سا رک کر سمجھ لیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیں متقی کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی سے گناہ ہو سکتا ہے، متقی سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ متقی وہ بھی انسان ہے۔ متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کا راستہ بند ہو گیا، بہرحال وہ انسان ہے، وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر گناہ ہو سکتا ہے، لہذا اگر گناہ ہو گیا تو متقی ہونے کے لیے شرط فقط ایک ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ مطمئن بیٹھ نہ جائے۔ بس یہ غور کر لیا جائے۔ ہمارے زمانے میں عام طور سے جو ماحول بن گیا وہ یہ کہ آدمی سے گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کے بعد بھی وہ آرام سے زندگی گزارتا رہتا ہے، اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی اور اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی فکر نہیں ہوتی۔ بس یہاں فرق ہو جائے گا متقی اور غیر متقی کے درمیان۔ آپ سمجھ لیں متقی اور غیر متقی، جو متقی نہیں ہے، دونوں کے درمیان یہ فرق نہیں ہے کہ متقی سے گناہ نہیں ہوتا اور دوسرے سے گناہ ہوتا ہے، یہ فرق نہیں ہے۔ گناہ دونوں سے ہو سکتا ہے، لیکن متقی سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے بعد وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور غیر متقی سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد بھی وہ مطمئن رہتا ہے۔ حدیث میں اسی طرح کی بات کہی گئی ہے، منافق کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی تھی، اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کو متقی کہتے ہیں، اس سے گناہ ہو جائے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر جیسے پہاڑ کا بوجھ آ گیا ہو۔ تو یہ صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار بھرے انداز میں بتایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ اللہ کے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا، آدمی کی مغفرت کرنے والا اور کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے، جس سے یہ امید کر سکتا ہے انسان کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد ایک شرط اور بیان کی ہے کہ آدمی اصرار نہ کرے، جمع نہ رہے، بلکہ چھوڑنے کی فکر کرے، چھوڑنے کی کوشش کرے۔ تو اب آپ پورے خلاصے کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا جو مزاج بتایا اس میں دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان پر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ سے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے سنو اور اس پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہ پر جمے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اللہ کو راضی کر کے ان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے۔ تو تقوی پر تو گفتگو اس سے پہلے بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہو چکی تھی، لیکن اس وقت متقیوں کی یہ چند صفات پر ہم نے بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی زندگی عطا فرمائے اپنے فضل سے، اور ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آن لائن بیان چل رہا تھا، دعا ہوگی بس، اب اس کے بعد بات کرتے ہیں، دعا کر لی جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہم سب کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما لیجئے اے اللہ جو حضرات بھی بیان میں شریک تھے اور سن رہے تھے اے اللہ ان سب کو اور بولنے والے گناہگار کو اپنی مغفرت میں ڈھانپ لیجئے اور ہم سب کو متقیوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ اپنے متقی بندوں میں شامل فرما دیجئے اے اللہ اس امت کے حالات ٹھیک کر دیجئے اے اللہ اس امت کے حالات کو صحیح رخ پر ڈال دیجئے اے اللہ اپنا خاص فضل خاص رحمت نازل فرما دیجئے اے اللہ اپنے غضب کی نظر کو ہٹا لیجئے اے اللہ وبا سے بچا لیجئے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کو اور سارے اہل ایمان کو بچا لیجئے اللہ دنیا سے اس وبا کو دور فرما دیجئے اور اس کی وجہ سے جو حالات پیش آئے ہیں اللہ ان سب حالات کو خیر کی طرف بدل دیجئے آسانیوں میں بدل دیجئے مشکلات دور کر دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے اور تقوی سے آباد فرما دیجئے اے اللہ حرمین شریفین کو ساری مسجدوں کو دارالعلوم دیوبند کو اور سارے مدرسوں کو اے اللہ خانقاہوں کو دعوت و تبلیغ کے مرکزوں کو دین کے ہر کام کو اے اللہ پہلے سے زیادہ رونق عطا فرما دیجئے پہلے سے زیادہ رونق کے ساتھ آباد فرما دیجئے اللہ ہم سب کو مسجدوں میں پابندی سے نمازیں پڑھنا آسان فرما دیجئے اے رب کریم اے رحمان الرحیم ہم آپ کے کمزور بندے ہیں ہماری کمزوری پر نظر فرما کر اپنی رحمت خاص نازل فرما دیجئے اللہ آج ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا امان اللہ صاحب شری وردھن کا انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کے درجے بلند فرما دیجئے اور اس سے پہلے بھی جن حضرات کی وفات ہوئی ہے علماء یا دیگر حضرات اے اللہ سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجئے اور اے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس وبائی بیماری سے سب کو محفوظ رکھیے اے رب کریم اے رحمان الرحیم فقر و فاقے سے محفوظ رکھیے تنگ دستی سے محفوظ رکھیے ضروری سامان کی فراہمی آسان فرما دیجئے اے اللہ
اے اللہ ہر بندے پر رحم فرما دیجئے، امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ جن حضرات نے اس بیان کا اہتمام کیا ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے، اور اب ہماری تمام صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کا انجام بہتر فرما دیجئے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے، ہمارے کام آسان کر دیجئے۔ اللہ ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال و متعلقین کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے ہر آنے والے وقت کو ہر گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔